مدنی دور کے حالات میں سے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ سیدنا صدیق اکبر نے مکی زندگی کے طرح جس طرح وہاں دعوت دیا کرتے تھے، لوگوں کو اسلام کے لیے بلایا کرتے تھے، مدنی زندگی میں بھی اپنے اس کام کو نہیں چھوڑا، چلتے رہے، جہاں دیکھتے دو چار لوگ موجود ہیں ان کو اسلام کی دعوت دے دیتے۔ ایسے ہی چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچے، وہاں یہودی جمع ہوئے ہوئے تھے، اکٹھے ہوئے ہوئے تھے، ان کے درمیان پہنچ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی اسلام کی کہ بھئی اسلام قبول کر لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تم ان کو آخری نبی تسلیم کر لو، ان کی دعوت کو قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، سعد نشریات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کیجئے۔ شکریہ۔ صدیق اکبر اس کی دعوت دے رہے تھے، یہودیوں کا جو سردار تھا اس کا نام فخاص تھا، اس سردار نے دیکھا کہ ابو بکر یہاں بھی باز نہیں آیا، اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر اپنے مجمع کے اندر ذلیل کرنے کے لیے جملہ کہا۔ جملہ کیا کہا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو بندہ اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو دگنا واپس کریں گے قیامت کے دن۔ کسی مسجد میں لگا کر، مدرسے میں لگا کر، بیوہ کو دے کر، مسکین کو دے کر، یتیم کو دے کر، اللہ کی مخلوق میں کسی بے سہارا کو دے کر، جہاں پر تم خرچہ کرو گے، اپنا مال لگاؤ گے، تم لگا نہیں رہے، تم اللہ کو قرضہ دے رہے ہو، حضور چندہ مانگ رہے تم وہاں دے رہے ہو، دے نہیں رہے تم قرض دے رہے ہو، یہ جو تم اللہ کو قرض دے رہے قرض حسنہ، یہ اللہ تعالیٰ قرض حسنہ تمہیں واپس کریں گے اور بڑھا کر واپس کریں گے۔ قرآن کریم کی آیت تھی، یہودی نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا کس کی دعوت کی بات کر رہا ہے؟ اس اللہ کی بات کر رہا ہے، توبہ نعوذ باللہ، جو اللہ اتنا غریب اور محتاج ہے جو ہم سے قرضے مانگ رہے ہیں، توبہ نعوذ باللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملے سنے تو اسی وقت کھینچ کے تھپڑ مارا اس بندے کو، کہا تو اللہ کی گستاخی کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، یہ تیری قسمت ہے کہ میرے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں تجھے قتل کر دیتا۔ وہ وہاں سے اٹھا، کوتیش میں آ گیا، یہودیوں کا سردار تھا، وہ سیدھا حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ کر اس نے شکایت لگائی، کہنے لگا صدیق اکبر نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوری بات اس کی سنی۔ سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے یہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، اس نے اللہ کی ذات میں توہین کی تھی، میں نے اس توہین کو برداشت نہیں کیا، اور اللہ کی ذات میں جو توہین کرے گا صدیق کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا علاج یوں ہی ہوگا، وہ تو اس کی قسمت تھی کہ میرے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ میں اس کو قتل کر دیتا۔ تو صدیق اکبر کا بیان الگ تھا، اس یہودی کا بیان الگ تھا۔ وہاں جتنے موجود تھے وہ گواہ تو سارے اس کے تھے، یہودی کے، صدیق اکبر کا تو کوئی بھی گواہ نہیں تھا، لیکن صدیق اکبر کی بات تو صحیح تھی۔ حضور علیہ السلام کے سامنے صدیق اکبر نے اپنی بات کر دی، لیکن اس کے پاس تو گواہ بھی موجود ہیں، صدیق اکبر کے پاس تو گواہ بھی نہیں ہے۔ ادھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر وحی نازل کی، وہ آیت آج قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 181 181۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ یہ بندہ یہ خود غلطی پر ہے کہ یہ وہاں اپنی محفل کے اندر کہہ رہا تھا کہ ہم غنی ہیں، اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، اللہ محتاج ہیں، ہم اچھے ہیں، اللہ توبہ نعوذ باللہ غریب ہیں۔ تو اس کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پٹائی کی، اور یہ غلطی پر ہے، یہ اللہ نے اس کی بات سن لی تھی۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اس کی بات کو اللہ فرما رہے ہیں کہ صدیق جو بات کر رہا ہے وہاں گواہ تو کوئی اس کا نہیں ہے، یہ سارے اسی کے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں عرش پہ کہ میں نے اس یہودی کی بات سنی تھی، اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، اور صدیق نے صحیح تھپڑ رسید کیا اس کو۔ قرآن کریم کی آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔